میں کافی عرصے سے آپ کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لیکن ابھی تک میں اس پر کنونس نہیں ہو رہا ہوں۔ گندم کی پیداوار ہے، گندم کی پیداوار پہلے مشکل سے 18 سے 20 من پر ایکڑ آتی تھی، جو کہ بہت اچھی پیداوار گنی جاتی تھی۔ اب جو جو یہ آبادی بڑھتی گئی، یہ کھادوں وغیرہ کا استعمال بڑھتا گیا اور پیسٹیسائڈ وغیرہ کا استعمال بڑھتا گیا، تو اب بعض جگہ گندم کی پیداوار خصوصی دنیا میں دیکھا جائے تو 120 من پر ایکڑ تک جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی آبادی ہے، اسی کو پالنے کے لیے اگر ہم وہ پرانے طریقے پہ رہیں گے تو یہ آبادی کو تو کس طرح کھلا سکیں گے آپ؟ ذرا پلیز اگر کچھ آپ اس پہ نظر بتائیں مجھے کچھ۔ بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔ جی ماشاءاللہ، بڑا دلچسپ کویشچن آپ نے ریز کیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ میرے خیال میں مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ میں اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکا۔ اب آپ نے گندم کی اگزامپل دی ہے کہ 20-22 من پیداوار ہوتی تھی اور اب 120 من پہ چلی گئی ہے کچھ ملکوں میں، یہ ویسٹرن یورپین ملکوں میں۔ تو اس میں ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ سیڈ کا پوٹینشیل کتنا ہے، یعنی کہ ایک سیڈ میں پیداواری صلاحیت کتنی ہے۔ اب سیڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ ڈاکٹر برلاگ نے جب میکسی پاک گندم بنائی تو اس وقت اس نے میکسیکن ورائٹیز جو گراسز تھے ان کو کراس کیا، گندم بھی گراس ہے لیکن اس سے کراس کیا اور ایک نئی ورائٹی نکالی جو ان کو میکسیکن ورائٹیز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر برلاگ کو نوبل پرائز بھی ملا۔ لیکن اس پہ بھی بہت سارے کویشچن اٹھ رہے ہیں کہ وہ جو گراسز کے ساتھ اس نے کراس کیا، اس کی وجہ سے گندم میں اتنی زیادہ گلوٹن ہو گئی کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو پیٹ کی جو مسائل ہیں اور پیٹ کی بیماریاں گلوٹن کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ سو یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ تو پہلا سبجیکٹ تو یہ ہے کہ ہمارا سیڈ کا پوٹینشیل جو جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ نہیں تھا جو ڈاکٹر برلاگ نے میکسیکن یا میکسی پاک گندم میں دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس جو پودا ہے اس کا پوٹینشیل، پورے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کو وہ ساری انپٹس چاہیے، ساری نیوٹریشن چاہیے، وہ سارے منرلز چاہیے جو اس نے کنورٹ کر کے آپ کی آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پودا سمجھیں کہ ایک کنورشن مشین ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک گائے ہے وہ ایک کنورشن مشین ہے، اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں اور وہ چارے کو دودھ یا گوشت میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پودا جو ہے، پودے کو جب ہم منرلز پورے دیتے ہیں سوائل کے اندر سے، جو منرل کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، اور پھر سورج کی روشنی اور CO2 کی ابزارپشن سے وہ جو کاربن ابزارب کرتا ہے پلانٹ، اور اس کو جو فوٹوسینتھسس ہے پھر گلوکوز اور شوگرز بناتا ہے، جس کی وجہ سے پودا جو ہے اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور کچھ شوگر سسٹینیبل سوائل کاربن کے طور پہ سوائل کے اندر پرزرو کرتا ہے اور مائکروبس کو دیتا ہے۔ سو پہلا چیز ہو گیا کہ سیڈ کا پوٹینشیل کیا ہے، دوسرا چیز ہو گیا کہ کیا وہ پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کو پوری منرلز کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی میٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور تیسری چیز ہے کہ کیا اس کو کس سیزن میں کس جگہ پہ لگایا گیا ہے۔ اگر ہم پنجاب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسپرنگ سیزن جو ہے وہ بہت شارٹ ہے۔ شارٹ سے مراد ہے کہ آپ کی سردی ہوتی ہے اور یکدم 2-3 ہفتے کے اندر ہی سخت گرمی شروع ہو جاتی ہے، جس سے دانہ آپ کا پورا طرح میچور نہیں ہوتا، شربل کر جاتا ہے دانہ۔ اور جس ملک کی آپ کی 120 من کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ جو گندم ہے وہ جا کے جولائی میں ہارویسٹ ہوتی ہے، ہمارے اپریل میں ہارویسٹ ہوتی ہے، تو اس سے دانہ پوری طرح میچور کر کے اس کی سائز بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم دانے کا سائز دیکھیں تو ہمارے دانے کا سائز اس سے آدھا سے بھی کم ہے، یعنی کہ وہاں پہ 13,000 دانے میں گرینز میں 1 کلو پورا ہو جاتا ہے، یہاں پہ 22 سے لے کے 26,000 گرینز میں جا کے 1 کلو پورا ہوتا ہے۔
سو لینتھ آف جو سیزن ہے وہ بھی اس کی امپورٹنس ہے. اب ہم یہاں پہ جو سکھا رہے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کو پرچیز ان پٹس کی ضرورت نہیں، یعنی کہ کھادیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائل کے اندر ہی سارے وہ منرلز موجود ہیں جو ایک پودے کی بمپر میکسیمم پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. صرف وہ جو منرلز پڑے ہوئے ہیں وہ سسٹینیبل فارم میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اویلیبل فارم میں جو ہے وہ مائکروبس نے کرنا ہے. اور مائکروبس ہم نے مار دیے پانی کی اننڈیشن سے، یعنی کہ زمین کو پانی میں ڈبو کے مار دیے، اور اس کے بعد مائکرو ہیزل فنگی کو ہل چلا کے مار دیا، اور تیسرا پھر زمین کو ننگا کر کے جو سوائل کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو اتنا ریز کر دیا یا اتنا ٹھنڈا کر دیا جس سے مائکروبس نے اپنا جو ہے کام افیکٹولی نہیں کیا، اور وہ منرلز جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ اپنا پورا پوٹینشیل ظاہر نہیں کر سکے اور آپ کو باہر سے پھر کھادیں ڈالنی پڑیں. اگر ہم پورا ایکو سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کر لیں، یعنی کہ زمین کو اننڈیشن سے بچا دیں، ہل چلانے سے بچا دیں، اور تیسرا زمین کو آرگینک ملچ سے کور کر دیں، تو وہ سارا سسٹم آپ کا ریوائیو ہو گیا، جس سے پودے کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو ہے اس سے بھی ایکسیڈ، یعنی کہ انکلوڈنگ آپ کے جو ویڈز بھی ہوں گی اس کے لیے بھی پوری جو ہے منرلس کی ریکوائرمنٹ جب زمین سے جو کچھ بھی اس نے لینا ہے اس کو وہ مل جائے گا، اور جس سے اس کا پوٹینشیل پورا ایکسپلائٹ ہو جائے گا. اور بیلنس ڈائٹ ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بیماری اور کوئی ڈیزیز وغیرہ کا حملہ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے بہت سارے کاشتکار ہیں جو جن کی جو پوٹینشیل ہے، یعنی کہ ییلڈز ہیں، وہ یعنی کہ پروفٹیبلٹی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، لیکن ان کی ییلڈز بھی کنونشنل یا انڈسٹریل ایگریکلچر سے اگر بہتر نہیں ہیں تو کم بھی نہیں ہیں. تو یہ اس کے اوپر میں آپ کو دو لنکس شیئر کرتا ہوں، اس کو آپ ذرا غور سے اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگ جائے گا. ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں ایڈیشنل پرچیز انپٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو دو چیزیں آپ نے جو اس میں اپنے کویشچن میں ڈالیں، ایک سیڈ کا پوٹینشیل تھا وہ نکل گیا اس میں سے، اور دوسرا لینتھ آف کراپ سیزن جو تھا وہ نکل گیا. تو صرف آپ نے جو یہاں پہ ہمیں کویشچن تھا وہ یہی تھا کہ کیا ہم نیچرلی جو سوائل کے اندر منرلس موجود ہیں وہ سفیشینٹ ہیں اس سیڈ کے پوٹینشیل کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یا نہیں ہے. تو اس کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. امید آپ کو آپ کے کویشچن کا آنسر مل گیا ہوگا. اس میں چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ میں نے جان بوجھ کے ایڈ نہیں کیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ممبرانس جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی یہ چیز تو رہ گئی آپ نے نہیں بتائی. جی چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ جب 20 من یا 18 من گندم کی پیداوار ہوتی تھی تو اس وقت بھی تو ہم ٹریڈیشنل طریقے سے ہل چلا کے اور پانی کھلا چھوڑ کے اور زمین ننگی رکھ کے وہ گندم 20 من 18 من 20 من جو تھی وہ لیتے تھے. اس وقت بھی قدرتی نظام کاشتکاری تو رائج نہیں تھا نا. اگر قدرتی نظام کاشتکاری رائج ہوتا، یہ یعنی کہ کھادوں کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ہل چلا کے چھٹا دے کے ہم سواگا پھیرتے تھے، اور پھر اگر برانی علاقہ ہے تو بارش ہوتی تھی، اور اگر برانی علاقہ نہیں تو پھر نہری پانی سے اس کو سیراب کرتے تھے کھلا پانی بہہ کے، اور زمین بھی ہماری ننگی ہوتی تھی. تو یہ تینوں عمل جو قدرتی نظام کاشتکاری کا بنیادی حصہ ہیں وہ اس وقت بھی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود 18 سے 20 من آپ کہہ رہے ہیں گندم ہوتی تھی. یہ ہم خود نکالتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم جو پورا پکنک کا یا قدرتی نظام ہے اس کو اڈاپٹ کرتے، لاگو کرتے، تو اسی سیڈ کا جو اوریجنل سیڈ تھے ان کا بھی پوٹینشیل جو تھا وہ ہم نے پورا طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا تھا. وہ بھی پیداوار مجھے یقین ہے کہ 40-50 من کے قریب وہ بھی پیداوار چلی جاتی. تو میں نے کہا یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے کیا تھا، اور میں اس کو بھی آپ کے کوشش